خوش آمدید۔ آج کے اس خاص مطالعے میں ہم مکاشفہ کی کتاب کے 15ویں باب کا گہرا جائزہ لیں گے۔ ہمارا موضوع ہے حتمی فیصلہ اور 7 پیالے۔ اس باب میں ہمیں الہی انصاف کی جو تصویر نظر آتی ہے وہ سچ میں بے حد حیران کن اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس کائناتی منظرنامے کے اندر چلتے ہیں۔ اچھا، تو ذرا تصور کریں الہی انصاف کا یہ حتمی نفاذ آخر کیسا دکھائی دیتا ہوگا۔ ہم اسے کائناتی عدالت کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا مقدمہ جو کوئی 10-20 سال نہیں بلکہ صدیوں سے چل رہا تھا، اور اب بالآخر اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اب اس کائناتی عدالت کی طرف سے مکمل اور حتمی انصاف ہونے والا ہے۔ یہ سوچ ہی ہمیں گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ وہ آخری لمحہ کتنا پرجلال ہوگا۔ اب یہاں ایک زبردست تضاد ہے جو فوراً ہماری توجہ کھینچ لیتا ہے۔ یہ متن ہمیں ایک ساتھ 2 بالکل مختلف پہلو دکھاتا ہے۔ ایک طرف ہم فتح مند ایمانداروں کا ایک انتہائی پرامن منظر دیکھتے ہیں جو شیشے کے سمندر پر کھڑے ہیں اور خدا کی حمد گا رہے ہیں، اور دوسری ہی طرف خدا کے غضب، سونے کے پیالوں اور 7 آفتوں کا ایک حد درجہ ہیبت ناک منظر ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کامل سکون بھی ہے اور اس کے بالکل سامنے الہی غضب کی شدت بھی۔ تو پھر یہ شیشہ کا سا سمندر دراصل کیا ہے جس میں آگ ملی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ محض کوئی خوبصورت منظر کشی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے گہرے امن اور حتمی فتح کی علامت ہے جو اس دنیا کی برائیوں پر پوری طرح غالب آ گئے۔ اگر ہم اپنی اسی کائناتی عدالت کی مثال کو یاد رکھیں تو یہ وہ گواہ ہیں جن کی سچائی اب مکمل طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ وہ اپنا بیان کامیابی سے درج کروا چکے ہیں اور اب ہر قسم کے خوف اور دکھ سے آزاد ہو کر مکمل فتح کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ عدالت کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ یہ الفاظ: اے خداوند خدا، قادر مطلق، تیری راہیں راست اور درست ہیں، اس فیصلے کا باقاعدہ اعلان ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو 7 آفتیں آنے والی ہیں، یہ کوئی بے ترتیب ہنگامہ یا افراتفری نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ قانون کا ایک ناپاتولہ سوچا سمجھا اور بالکل راست نفاذ ہے۔ ہر ایک عمل پورے اور مکمل انصاف پر مبنی ہے۔ اب ایک اور بہت ہی دلچسپ بات جس پر اکثر لوگ شاید غور نہیں کرتے، یہ فاتحین وہاں موسیٰ کا گیت گا رہے ہیں۔ یعنی یہ سیدھا ہمیں قدیم بائبل کے خروج کے واقعے کی طرف لے جاتا ہے جب بنی اسرائیل کو مصر کے غلامی سے آزادی ملی تھی۔ جس طرح اس وقت ایک پوری قوم کو ظلم سے نجات ملی تھی، بالکل اسی طرح اب یہ گیت تمام ایمانداروں کے لیے ہر طرح کے کائناتی ظلم اور برائی سے مکمل اور آخری نجات کی ایک شاندار علامت بن جاتا ہے۔ کتنا زبردست تعلق ہے یہ! لیکن رکے، یہاں سے ماحول اچانک ایک گہری سنجیدگی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ گیت کے یہ آخری الفاظ ہیں: تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ یعنی اب عدالت میں گواہوں کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، ان کی سچائی ثابت ہو گئی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس حتمی فیصلے کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ یہ وہ موڑ ہے جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بس اب فیصلے پر عمل درآمد کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسا ہوتا ہے، یہ پوری کارروائی کس قدر باقاعدہ اور منظم ہے۔ سب سے پہلے آسمان میں شہادت کے خیمے کا مقدس کھولا جاتا ہے۔ اس کے بعد 7 فرشتے نمودار ہوتے ہیں، پھر انہیں غضب کے 7 سونے کے پیالے تھما دیے جاتے ہیں، اور آخر میں پورا مقدس دھوئیں سے بھر جاتا ہے۔ یہ کوئی افراتفری نہیں ہے، بلکہ آخری آفتوں کے نزول کا ایک باقاعدہ عدالتی طریقہ کار ہے جو بہت ہیبت ناک ہے۔ اور ذرا ان 7 فرشتوں کو دیکھیں، یہ اس کائناتی عدالت کے اہلکاروں یا یوں کہہ لیں کہ حتمی جلادوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ آبدار اور چمکدار خالص لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کے سینوں پر سنہری سینہ بند ہیں۔ یہ خالص لباس اور سونا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کا یہ خوفناک فریضہ مکمل طور پر پاک اور مقدس ہے۔ وہ یہ آفتیں براہ راست آسمانی مقدس یعنی خدا کی حضوری سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سونے کے پیالے ہمارے روزمرہ استعمال والے کوئی عام پیالے نہیں ہیں۔ ان میں اباد الآباد زندہ رہنے والے خدا کا غضب پوری طرح سے بھرا ہوا ہے۔ چاروں جانداروں میں سے ایک یہ پیالے ان فرشتوں کو دیتا ہے، اور یہ پیالے اس دنیا کی تمام بدعنوانیوں، برائیوں اور ناانصافیوں کے فیصلہ کن اور آخری خاتمے کی علامت ہیں۔ اس کے بعد کوئی اور آفت، کوئی اور موقع باقی نہیں رہتا۔ یہ بالکل حتمی ہے۔ اور یہ بات بڑی شاندار طرح سے واضح کرتی ہے کہ اس وقت خدا کا جلال اور اس کی قدرت کس طرح مقدس کو ایک گہرے دھوئیں سے بھر دیتی ہے۔ یہ دھواں اس قدر پر اثر ہے کہ کوئی بھی اس مقدس میں تب تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک 7 فرشتوں کی یہ 7 آفتیں پوری طرح ختم نہ ہو جائیں۔
اس کا سیدھا سا مطلب کیا ہے؟ مطلب اب سفارش یا رحم کی تمام درخواستوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انصاف کو اب بغیر کسی رکاوٹ کے پوری طرح نافذ ہونا ہے۔ فیصلے کا وقت گزر چکا ہے، اب صرف اور صرف نتائج کا سامنا کرنا ہے۔ اب جب ہم اس حیرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے مطالعے کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے ذہنوں میں گونجتا ہے، کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا؟ واقعی جب کامل، بے عیب اور حتمی انصاف بالآخر کائنات کے سامنے ظاہر ہو جائے گا تو بھلا کون ہوگا جو اس ہیبت اور جلال کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگا؟ یہ سوچ ہمیں الہی انصاف کی ہیبت اور اس کی مطلق ضرورت کے بارے میں ایک طویل غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا پیغام ہے جو دیر تک ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گا۔